نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، بلکہ اتحاد کا حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور یہ اس لیے کہ تم لوگ یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تم سب کو، کہ پہلے تم تباہ حال تھے، تمہارے اندر اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اتحاد دے کر تمہیں تباہ حالی سے بچا کر، تمہیں جہنم سے بچا کر، کہ جہنم کے کنارے پر تم لوگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں کامیاب کر دیا اور اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں غور و فکر کرو تاکہ تم راہ ہدایت پر آ جاؤ، اور ایک جماعت اپنے اندر سے ایسی مختص کر لو کہ جو اللہ کے دین کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں نے اس طرح نہ کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جن لوگوں نے آپس میں تفرقہ پھیلایا، آپس میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئے، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا مجھے اور آپ کو ناکامی کی طرف بلا رہی ہے، دنیا مجھے اور آپ کو تباہی کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا میں جو آج کل ماحول چل رہا ہے وہ تباہی والا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سچی بات کہنا، لیکن دنیا داری مجھے اور آپ کو سچائی کی طرف نہیں بلا رہی، دنیا داری مجھے اور آپ کو دھوکے کی طرف بلا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، لیکن دنیا داری کے اندر والدین کے ساتھ اچھائی نہیں کی جا رہی ہے۔ بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرنا، لیکن دنیا داری کے اندر یہ سب تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انائیت، تفرقہ بازی، ٹوٹ پھوٹ، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کرنا، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا، اس چیز نے مجھے اور آپ کو برباد کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام کا وہ زمانہ اسی لیے کامیاب تھا کہ ہر ایک دوسرے کو اپنا مصلح اور مخلص سمجھتا تھا کہ یہ میری اصلاح کرنے والا ہے، یہ میری خیر خواہی چاہنے والا ہے، لہذا ادب کیا جاتا تھا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں آپس میں تعلقات، آپس کے اندر جو فیصلے کرو مشاورت سے کرنا، مشاورت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لیکن آج ہمارے فیصلے مشاورت سے نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں۔ مسلط زدہ فیصلے دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے لیے ذریعہ بنتے ہیں اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو اور اپنے معاملات کے اندر مشورہ کیا کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرو، اللہ رب العزت مدد کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ ایسے ہی چلتے رہے جیسے دنیا چل رہی ہے، بازار میں جانے کے لیے ایک تاجر اگر جاتا ہے تو اس کو بازار کے اصول سکھائے جاتے ہیں، قرآن کے اصول نہیں بتائے جاتے کہ قرآن مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے۔ قرآن نے جو سکھایا بازار اس کے مخالف چل رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چند لوگ مسلط ہیں کہ جن کے نیچے رہ کر سارے لوگ کام کرتے ہیں اور اسی غلط راستے کو اپنا رہے ہوتے ہیں جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ان اصولوں کے لیے
قرآن کریم کے اندر پورے رکن نازل فرما دیے کہ کیسے تجارت کرنی چاہیے، کیسے معاملات کرنے چاہیے۔ یہی میرے نبی کی نبوت کی روشنی دنیا میں تجارتی قافلے سے پھیلنا شروع ہوئی جب میرے اور آپ کے نبی اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلے کے اندر شام کی طرف گئے تھے۔ وہاں کے راہبوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ہیں لہذا ان کو نہ لے کے جاؤ۔ آج اگر کوئی تجارتی قافلہ لے کر جاتا ہے تو تجارتی قافلے کے اندر دینداری نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا قافلہ لے کر گئے تو بڑے نفع کے ساتھ واپس لوٹے، اس لیے کہ ایمانداری موجود تھی، اللہ کے نبی میں سچائی تھی۔ سچائی کی بنیاد پر قافلے نے زیادہ نفع کمایا۔ آج یہی سچائی ہماری تجارتوں سے ختم ہو گئی، آج یہی سچائی ہمارے بازار سے ختم ہو گئی، آج یہی سچائی ہماری دکانداری سے ختم ہو گئی، آج یہی سچائی ہماری تجارت سے ختم ہو گئی۔ آج یہی سچائی جو مسلمانوں کو تقویت دینے والی تھی، یہ سچائی ہمارے دفتروں سے ختم ہو گئی۔ مسلمان جو مظلومیت کا ساتھ دینے والے تھے آج خود ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کے لیے نہیں بولتے، ظلم کو نہیں شمار کرواتے، بلکہ اپنی آواز دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی بنا پر ظلم تقویت پا رہا ہے، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر اس تاجر کے پاس زیادہ رش ہوتا ہے جو بڑا دھوکے باز بن جاتا ہے، جو بڑا جھوٹا بن جاتا ہے، لیکن سچے لوگ دنیا میں تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو دنیاوی نفع نظر آ رہے ہیں، دنیاوی نفع کے چکر میں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ دین کو نماز اور قرآن کی حد تک بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ قرآن مجھے اور آپ کو ہر ایک چیز سکھاتا ہے۔ یہی دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ صرف اور صرف عبادت نہیں سکھاتا، یہ معاشرے کا ہر پہلو سکھاتا ہے، لین دین سکھاتا ہے، دکانداری سکھاتا ہے، تجارت سکھاتا ہے، معاملات سکھاتا ہے، تعلقات سکھاتا ہے، مواقعات سکھاتا ہے، بھائی چارگی سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری میرے لباس میں ہے، دینداری میرے نماز پڑھنے میں ہے، دینداری میرا روزہ رکھنے میں ہے، دینداری میرے تلاوت کرنے میں ہے، تو مجھے بتائیں کہ قرآن کریم کی دیگر آیتیں پھر کہاں جائیں گی؟ قرآن کریم کی دیگر آیتیں کس کے لیے ہیں؟ فرشتوں نے بھی تو یہی کہا تھا، اللہ ہم موجود ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اللہ سارے کام تو کر رہے ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہم طواف بھی کر رہے ہیں، آپ کو پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے یہی کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب مجھے آپ بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں یا شیطان کے حکم کو پورا کر رہے ہیں؟ جنت کو اللہ رب العزت نے مکاری ان چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے جو طبیعت کے اوپر ناگوار گزرتی ہیں، اور جہنم کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے جو کرنے میں آسان ہوتی ہیں لیکن قدم رکھنے میں وہ گڑھے کے اندر لے جاتی ہیں۔ جبکہ جنت وہ مضبوط جگہ ہے کہ اگرچہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، عمل کرنے کے وقت جب ہم کرتے ہیں اللہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں اور مجھے اور آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ساری چیزیں واضح فرمائی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ جنت کو اللہ نے ان چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے جو ہماری طبیعت پر شاق گزرتی ہیں۔ اب بتائیں کیا چھپایا ہے؟ کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب واضح ہے، ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں۔ اور آج جو میں اور آپ دین کی تعلیمات کو مخصوص دائروں میں لے کر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو جواب دینا پڑے گا۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور جو خیانت کر رہا ہے
دین کے معاملات کے اندر کل قیامت کے دن وہ ساری چیزیں لے کر آئے گا۔ ثم توفا، پھر اللہ بدلہ دیں گے جو کچھ تم نے دین میں سے چھپایا ہے، جو کچھ تم نے ظاہر کیا ہے، اور اللہ رب العزت اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والوں کو رسوا نہیں کریں گے۔ آج میرے اور آپ کے لیے توجہ کا مرکز جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے، اللہ کے نبی کیسے راضی ہوں گے، جنت کیسے مل جائے گی، جہنم سے کیسے بچ جائیں گے۔ آج میں اور آپ وقتی زندگی جی رہے ہیں، اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ دنیا بہت بے وفا چیز ہے، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، آنے کا وقت ہے، جانے کا کسی کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کب اس نے جانا ہے، کب اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بندوں کو نہیں پتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہونے والے فتنوں کی نشاندہی کی ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان فتنوں کے ختم ہونے کا وقت بھی اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لہذا عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے، اللہ کے نبی کیسے راضی ہوں گے۔ مسلمان کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا۔ اللہ کیسے نہیں سنے گا؟ کیا اللہ رب العزت کمزور ہیں؟ اللہ نہیں سن سکتے؟ اللہ تو دنیا میں ساری مخلوقات مل کر اللہ کو یک زبان ہو کر پکاریں تو حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ سب کو جواب بھی دے دیں گے، سب کو سب کچھ عطا بھی فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کیوں بتایا کہ اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ مانگنے میں شرم نہ ہو۔ باپ سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ماں سے ہچکچاہٹ اتنی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اسی لیے شمار کروایا کہ ماں سے بھی 70 گنا اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم تو اللہ سے بھی ایسے مانگتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ہستی ہیں کہ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے مانگنے والے تو بن جائیں، اللہ سے لو لگانے والے تو بن جائیں، اللہ سے تعلق بنانے والے تو بن جائیں۔ آج اللہ سے مانگنے کے لیے میرے اور آپ کے اندر وہ طلب ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے ماں کے ساتھ جو تعلق میرا اور آپ کا ہوتا ہے کہ کیسی ہچکچاہٹ ہوتی ہی نہیں ہے، بس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے مانگا ہے تو آپ دیں گے۔ اللہ سے تو اس سے 70 گنا بڑھ کر مانگنا چاہیے کہ اللہ میں آپ کے علاوہ کہیں نہیں جاتا، آپ ہی کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے کامیاب کر دیں، مجھے دینداری پر چلا دیں، مجھے اپنے راستے پر چلا دیں، مجھے میرے نبی کے سامنے سرخرو کر دیں، برے راستوں سے بچا لیں۔ دین پر چلنا اگر مشکل لگ رہا ہے اللہ سے کبھی مانگنا تو چاہیے۔ میں اور آپ نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں، اللہ گھر، اللہ جائیداد، اللہ مال، اللہ کاروبار، اللہ نوکری، ہم یہ چیزیں مانگتے ہیں۔ اللہ سے دین پر چلنا نہیں مانگتے۔ اللہ نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ دل لگا دیں۔ اللہ زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کی توفیق مجھے دے دیں۔ کس سے مانگیں گے؟ ہم طلب ہی نہیں رکھتے۔ طلب ہوگی تو مانگنے کی جستجو بھی پیدا ہوگی، لیکن جب تک ایسے ہی چلتے رہیں گے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے تو بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں اسی لیے بتائیں کہ میں بندے سے محبت کرتا ہوں، بندہ کامیاب ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ ہمیں ناکام کر کے خوش نہیں ہوتے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں اللہ کے اس خیال کو جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں۔ تو اللہ رب العزت میرے اور آپ سے کیسا گمان رکھتے ہوں گے، اللہ کیسی میرے اور آپ سے چاہت اور محبت رکھتے ہوں گے۔ میں اور آپ ٹھکراتے پھر رہے ہیں دنیا میں ایک ادنا آدمی کی محبت مجھے اور آپ کو مل جائے۔ ہم کیسے گیت گاتے ہیں کہ فلاں سے میرا تعلق ہے، لوگ قریب نہیں آتے کہ فلاں سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے تعلق کے لیے انتظار میں ہے۔ اللہ میرے اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑا ہوا ہے۔ کیسی محبتوں کے پیچھے ہیں جو محبت وفا کرنے والی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی
با وفا تھے، مجھ سے اور آپ سے وفا کر کر گئے، ابھی بھی کر رہے ہیں، قیامت میں بھی کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت میرے اور آپ سے کیسی چاہت رکھتے ہیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم صرف اور صرف یہ دنیا، اس دنیا کے پیچھے برباد ہو رہے ہیں، جس دنیا کو اللہ نے خود بتایا ہے کہ یہ بربادی کی جگہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حقیقت پسند بنائے، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے میدان میں موجود ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان بچے، بوڑھے اور نوجوان اور عورتوں کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے حق ہونے کی پیغام کو عام فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔